بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحاصل ان المحرم هو العمل بغیر العلم متعبدا به ومتدینا به واما العمل به من دون تعبد بمقتضاہ الی آخرہ۔ پوری توجہ میری جان، بات ہم نے کل شروع کی تھی یہ کہ تعبد بظن ممکن تو ہے، لیکن مقام ثانی میں بات یہ شروع کر رہے تھے کہ آیا واقع بھی ہوا یا نہ ہوا، آیا کچھ ایسی امارات غیر علمیہ ہیں جن کو شارع نے معتبر اور حجت قرار دیا ہو تاکہ ہم ان کے مطابق عمل کریں، واقع بھی ہوا یا نہ ہوا۔ اس پر بحث کر ہوئی تھی، جو چل رہی تھی بات وہ یہ تھی کہ اگر توجہ کے ساتھ آ جائیں، اگر کسی امارہ غیر علمیہ کے معتبر اور حجت ہونے پر دلیل آ جائے ہمیں کوئی مشکل نہیں، اگر کسی امارہ غیر علمیہ کے غیر معتبر ہونے پر کوئی دلیل آ جائے تو بھی ہم سکون میں ہیں، ہمیں کوئی مشکل ہے۔ ہاں، مرحلہ وہ ہے کہ ہمارے پاس امارہ غیر علمیہ ہے، ہمیں ایک ظن حاصل ہوا لیکن اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، تو اب یہاں کیا کریں؟ پوری توجہ۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے کل فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے ہم ایک اصل بنائیں، ایک قاعدہ کلیہ ہمارے پاس ہو کہ جہاں کسی بھی ظن کے، کسی بھی ہمارا غیر علمیہ کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر دلیل نہ ہوگی، ہم اس اصل کی طرف رجوع کریں گے۔ یعنی گویا پہلے ہمیں تعبد بالظن کے بارے میں ایک اصل، ایک قاعدہ کو دیکھنا ہے کہ قاعدہ کیا ہے۔ شیخ اعظم نے کل فرمایا تھا کہ مشہور کے نزدیک، ہمارے نزدیک تعبد بالظن میں اصل حرمت العمل ہے۔ اصل یہ ہے کہ متعبد بالظن ہونا یا تعبد بالظن یہ حرام ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ لیکن میری بات توجہ کے ساتھ رکھنا، جناب حرام کب ہوگا؟ پوری توجہ۔ ظن یعنی غیر العلم، ہمارا غیر علمیہ پر یا کسی بھی ظن پر توجہ، عمل کرنا حرام اس صورت میں ہوگا جب ہم اس کے متعبد ہوں۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی بار بار کہ تعبد کا مطلب ہے کہ ہم اس کو نسبت دیں اللہ کی طرف، ہمیں ایک ظن حاصل ہوا حکم کا اور ہم کہیں کہ یہی حکم ہی حکم الہی ہے، اس کو کہتے ہیں تعبد بالظن۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ کسی بھی حکم جس کا تمہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے اور نسبت دے رہے ہو اللہ کی طرف اور اس کو جز بنا رہے ہو دین کا ادخال، ما لم یعلم من الدین فی الدین، یہ تشریح ہے، لہذا اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر ایک بندے کو علم نہیں ہے، ظن ہے، لیکن وہ اس کو کا متعبد نہیں ہوتا، مزیدار بات ہے، بالکل آسان سی، مجھے ایک ظن حاصل ہوا کسی بھی طرف سے، کسی بھی سبب سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ظن پر عمل کروں، تو سمجھ آ گیا؟
لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہی حکم خدا ہے، میں اس کو دین کی جز قرار نہیں دیتا، میں اس کو حکم شرعی قرار، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو انجام دوں۔ جہاں سے ہمارا درس آج کے شروع ہو رہا ہے، یہ موضوع ذہن میں بٹھا لیں، پھر آگے سال تک میں آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی کہ ایک چیز کا مجھے ظن حاصل ہوا، توجہ میری جان، ظن حاصل ہوا، اس ظن کے حجت ہونے پر بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے غیر معتبر باطل ہونے پر بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، دو باتیں ہوگی نا۔ نمبر 3، میں اس ظن کو حکم شرعی بھی قرار، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دین میں داخل ہے۔ 3، نمبر 4، لیکن میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر عمل کروں۔ لطف آ گیا؟ بس ظن پر عمل کرنا تعبد کے نظریے کے ساتھ نہ، تدین کے نظریے کے ساتھ نہ، ویسے دل چاہتا ہے کہ اس پر عمل کروں، آیا ویسے ظن پر عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس موضوع کو ذہن میں بٹھائیں، پھر لطف آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس دل چاہتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ حکم خدا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، بس میرا دل چاہتا ہے۔ آیا ظن پر عمل کرنا، ہمارا غیر علمیہ پر عمل کرنا، نظریہ تعبد اور تدین سے ہٹ کر وہ بھی نہیں ہے، ویسے دل چاہتا ہے عمل کرنا، آیا جائز ہے یا جائز نہیں؟ سمجھا کہ بات کی؟ شیخ اعظم نے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو جائز نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو جائز ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اچھا، والحاصل، یہ گزشتہ درس کا خلاصہ کل بھی پڑھا تھا دوبارہ، کہ ان المحرم، ہم نے جو کہا تھا کہ تعبد بظن حرام ہے، حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے العمل بغیر علم، غیر علم یعنی ظن پر، بالفاظ ہمارے غیر علمیہ پر عمل کرنا، تعبداً بے، اس کا متعبد ہو کر، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو ذہن میں رہے، متعبد ہو کر مطلب ہے غیر علم کو حکم الہی سمجھ کر، حالانکہ اس کا حکم الہی ہونے کا علم نہیں ہے، متدیناً بے، اس کے تدین یعنی اس کو جزء دین بنا کر، جبکہ تمہیں علم نہیں ہے، اس انداز میں عمل کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن عمل بہ، لیکن اسی غیر علم پر، ظن پر، ہمارے غیر علمیہ پر عمل کرنا، لیکن من دون تعبد، نظریہ تعبد یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم خدا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ جزء دین ہے، بس وہ چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ظن پر عمل کروں، تعبد کا قائل نہیں ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ توجہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں شیخ اعظم، پہلی صورت، فَإِنْ كَانَ لِرِجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، اگر تو وہ ظن پر عمل اس امید سے کرنا چاہتا ہے، اس کو امید ہے کہ میں اس پر عمل کروں، ہو سکتا ہے میں واقعے کو درک کر لوں، ہو سکتا ہے، کہہ نہیں رہا کہ واقعی یہی ہے، بلکہ لے رجا، رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی اس امید سے کہ واقعے کو درک کر لوں، اگر اس امید سے اس ظن پر عمل کرنا چاہتا ہے، توجہ، فَهُوَ حَسَنٌ، کوئی حرج نہیں، اس امید
ادراک واقع کی امید سے اگر وہ زن پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کرنا حسن ہے، بہتر ہے، ضرور کرے، صرف ایک شرط کے ساتھ۔ کون سی؟ ما لم یعارض ہو احتیاط آخر، بشرطے کہ اس کے مقابل میں کوئی اور احتیاط نہ ہو۔ یہ کرنا چاہتا ہے، اس کو زن ہے، جبکہ مقابل میں احتیاط کا تقاضا کوئی اور ہے، پھر نہ۔ وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ دَلِيلٍ آخر، کوئی اور ایسی دلیل بھی نہ ہو جس دلیل سے یہ ثابت ہوا ہو کیا کہ وجوب العمل علی خلاف، کہ اس زن کے خلاف عمل کرنا۔ توجہ، یعنی اس کو زن ہوا تھا کہ یہ واجب ہے، لیکن مقابل میں کوئی اور دلیل آ گئی جو دلیل معتبر ہے اور کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، پھر یہاں یہ اس زن پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثال دے رہے ہیں خود ہی، مثلا لو ظن الوجوب، اس کو ظن ہوا کہ شاید یہ شے واجب ہے۔ توجہ آ جان، جس سے ظن ہوا اس کے نہ معتبر ہونے پر کوئی دلیل تھی نہ غیر معتبر ہونے پر، اور یہ چاہتا ہے میں ظن پر عمل کروں، حالانکہ اس کا تعبد کا عقید نظریہ بھی نہیں رکھتا، لیکن وقت استصحاب الحرمتا، جبکہ ایک اصل موجود ہے جس اصل کی حجیت پر دلیل بھی استصحاب تقاضا کرتا ہے حرمت کا، اب اس کو اپنے ظن بالوجوب پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ مقابل میں اور دلیل موجود ہے جو حرمت کو تقاضا کرتی ہے۔ پس فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ، اب وہ اپنے اس ظن وجوب کی بنیاد پر اس فعل کو بجا لانا، جبکہ مقابل میں اصل موجود تھی جو کہتی ہے کہ حرام ہے، استصحاب حرمت ہوتا، فرماتے اس کو بجا لانا حرام، وَإِن لَمْ يَكُنْ، چاہے وہ تعبد یا تدین کے نظریے پر نہ بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے ایک ایسی اصل کو چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے کہ جس کا حجت ہونا ثابت ہے، کلیئر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو گئی۔ ظن پر عمل کرنا چاہتا ہے، تعبد کا نظریہ بھی نہیں ہے، تدین بھی نہیں ہے، بس دل چاہتا ہے، تو پہلی صورت اگر تو وہ واقع کو درک کرنا چاہتا ہے اس امید سے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کے مقابل میں کوئی دلیل بھی نہ ہو اور احتیاط اس کے مخالف نہ ہو، تو حسن ہو، ٹھیک ہے، بالکل ضرور کرنا چاہیے۔ اب دوسرا، وَإِن لَمْ يَكُنْ لِرِجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، بہت مزیدار بات، اس کو ظن ہوا، اس ظن کا وہ مطابق نہیں ہے، اس کو نسبت اللہ کے رسول کی طرف بھی نہیں دے رہا، اور اس لیے بھی نہیں تاکہ میں اس پر عمل کر کے اس کو ادراک واقع کی امید ہے، اور پہلی تھی نا رجا، امید تھی ادراک واقع کی، اب اس کو ادراک واقع کی امید بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں بس میرا دل چاہتا ہے کہ عمل کر لوں۔ نکتہ سمجھ آیا نا؟ پہلے مرحلے میں دل چاہ رہا تھا، اس لیے دل چاہتا ہے کہ مجھے امید ہے شاید میں حکم واقعی کو ترک کر لوں۔ اب یہاں پر اس کو حکم واقعی سے کوئی لینا دینا، بس مجھے ظن حاصل ہوا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر عمل کر لوں، اب اس سے واقع درک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے بھی اس کو کوئی غرض، بس ویسے دل چاہتا ہے، مجھے اچھا لگا ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ شیخ عالم یہاں پر فرماتے ہیں دو باتیں، فَإِن لَازِمَ مِنْهُ، اگر تیری شخصی پسند کی بنیاد پر اس ظن پر عمل کرنے سے لازم آتا ہو کیا؟ تَرْحُ اصل دلت دلیل علی وجوب الاخذ بہ، کہ اگر تو اپنی اس شخصی پسند کی بنیاد پر ظن پر عمل کرتا ہے تو تیرے ظن پر عمل کرنے سے لازم آتا ہے
ایک ایسی اصل کو ترک کر دے جس پر عمل کرنے کے وجوب پر دلیل نے دلالت کی ہو. یعنی تیرے پاس لطف آئے گا دو آپشن ہیں. ایک طرف ہے ایک اصل، ایسی اصل کہ جس پر عمل پر وجوب پر دلیل دلالت کرتی ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. ایک ہے تو اس پر عمل کر، اور ایک ہے کہ اس زن پر جو تیرا اپنا دل چاہتا ہے. فرماتے ہیں اب یہاں پر دل بخا یعنی شخصی پسند کی بنیاد پر زن پر عمل کرنا کانا محرمن، یہ بھی کیوں حرام ہوگا کہ تو نے اس اصل کو ترک کیا ہے جس اصل پر عمل کرنا دلیل نے واجب قرار دیا تھا اور تو نے اس واجب کو ترک کر دیا، اس وجہ سے حرام ہے. دلت دلیل علی وجوب الاخذ بحتی یعلم خلافہ کانا محرمہ. تو اب بھی تیرے اپنے شخصی پسند پر کہ میرا دل چاہتا ہے جب ہم کو یہ حرام ہوگا. کیوں؟ لأن فیہ، چونکہ تیرے اس زن پر عمل کرنے سے ترہن للأصل الواجب العمل، ایک ایسی اصل کو تو چھوڑ رہا ہے اپنے زن کی بنیاد پر جس پر عمل کرنا واجب تھا، لہذا تیرے لیے اس پر عمل کرنا حرام ہے. مثال فرماتے ہیں کما فی مادو کا جیسا مثال دیے کہ کون ہوگا بالوجوب، اس کو زن حاصل ہوا تھا کس کا؟ وجوب کا، کہ یہ واجب ہے. توجہ میری جان، زن ہو گیا واجب کا. اب یہ کہتا ہے میں متعبد نہیں ہوں وجوب کا، میں متدین نہیں ہوں، میں اس سے ادراک واقع کی امید بھی بس میرا دل کرتا ہے کہ اس کو کروں، جبکہ مقابل میں استصحاب موجود تھا. استصحاب وہ اصل ہے کہ جس پر عمل کرنے کے وجوب پر ادلہ قائم ہے، اور استصحاب کس کا تھا؟ حرمت کا. اب یہاں تو اپنے زن پر عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ پاس اگر تیرے اس زن پر عمل کرنے سے یہ لازم آتا ہو کہ تو ایک ایسی اصل کو چھوڑ دے کہ جس کے مطابق عمل کرنے کے وجوب پر دلیل قائم ہو، پھر تو تیرا زن پر عمل کرنا جائز نہیں. لیکن وَإِن لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ ذَلِكَ، لطف آئے گا، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے زن کے مطابق عمل کروں، ادراک واقع کی بھی کوئی امید نہیں ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ جو زن ہے میں اس پر عمل کر دوں، اور اس سے کسی ایسی اصل کا ترک بھی لازم نہیں آتا کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو، ایسا ہے جاز العمل، پھر تیرے عمل کرنا جائز ہے. اب ذرا لطف میں عبارت کا مزہ آئے گا. پیچھے کہا تھا فَهُوَ حَسَنٌ، یہاں کہتے ہیں یعنی اگر ادراک واقع کی امید سے کرتا ہے شاباش، زندہ باد، بہت اچھا ہے، ضرور کر. لیکن یہاں پر چونکہ وہ ادراک واقع کی امید نہیں کر رہا، بس ویسے دل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر جائز ہے. یعنی حسن والی بات یہاں پر جواز. مثال مثلا لو ظننا بوجوب ما تردد بین الحرمت والوجوب، ایک مورد ایسا ہے کہ یہ مردد ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، کسی پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور اگر اس کو ظن ہو گیا کسی لحاظ سے کہ یہ واجب ہے اور اس ظن پر اگر عمل کرتا ہے تو کسی اصل کی کوئی طرح بھی لازم نہیں آتی، تو پھر جائز ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِلْتِزَامَ بِطَرْفِ الْوُجُوبِ، اب اگر یہ طرف وجوب کو لے لیتا ہے اور اس پر عمل کر دیتا ہے، لیکن لا اس حساب سے نہ کہ انہ حکم اللہ المعین، کہ بس یہی حکم ہے. نقطہ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ وجوب کو لے لیتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن اس کو حکم اللہ سمجھ کر نہیں، بس اپنی پسند کی بنیاد پر. فرماتے ہیں جائز، یہ ہے جائز ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن فی تسمیت ھذا عملا بظن، لیکن اس کو عمل بظن کہنا حقیقت نہیں.
کیوں؟ ہمارا موضوع لطف آئے گا، ہمارا موضوع ہم اس عمل بالظن کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ ظن پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس ظن والے حکم کو حکم اللہ قرار دے رہا ہو. یہ حکم اللہ قرار نہیں دے رہا، اس لیے اس عمل بالظن کو ہم حقیقت نہیں کہتے، مسامحتاً. وَقَضَى فِي تَسْمِيَةِ الْأَخْذِ بِهِ مِن بَابِ الْاحْتِياطِ. اسی طرح اگر وہ ظن پر عمل من باب الاحتیاط کر رہا ہے اس کو بھی عمل بالظن ہم حقیقتاً ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ایک ظن ہوا، اس ظن کی حجت ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی یہ اس کو حکم خدا سمجھ کر انجام دے رہا ہو تو ہم اس ظن کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا عمل بالظن حرام ہے. خلاصہ آگے فرماتے ہیں، بس نتیجہ بحث یہ ہو گیا، فَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ. توجہ آ جاؤں، لہذا کسی بھی مکلف کے لیے ہم قاعدے کی طرف گئے نا، ظن پر عمل کرنا. اِذَا لَمْ يُصَادِفِ الْاحْتِياطِ، اگر وہ عمل بالظن مطابق احتیاط نہ ہو، محرم، وہ عمل بالظن اس پر حرام ہے. لیکن کس انداز میں حرام ہے؟ اذا، یہ شرط آ گئی، عمل بالظن اس صورت میں حرام ہے اذا وقع علی وجہ التعبد بہ والتدین، کہ اگر یہ اس ظن پر عمل کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہی حکم شارع ہے، یہی حکم الہی ہے، یہی جزء دین ہے، پھر حرام ہے. اب سواء استلزما، اب یہ عمل بالظن جس کو یہ بطور تعبد اور تدین عمل کر رہا ہے، ہم نے کہا کہ یہ حرام ہے. اب اگر اس طرح کرتے حرام ہے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس سے کسی اصل یا دلیل کا تر لازم آئے یا نہ آئے. اب یہاں پر وہ والی بات، دلیل یا اصل کا تر کی بات وہاں کرتے ہیں جہاں وہ بطور تعبد انجام نہ دے. جہاں بطور تعبد انجام دے گا تو وہ حرام ہے، چاہے اس کے اس عمل سے کسی اصل یا دلیل جو اس کے مقابل وہ اس کا تر لازم ہے یا نہ ہے. لیکن لیکن اگر ایک شخص عمل بالظن کرتا ہے لیکن علی غیر وجہ التعبد بہ، لیکن وہ نظریہ تعبد اپنے ظن پر، توجہ کرنا ہوگا، اپنے ظن پر عمل کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہی حکم الہی ہے، اس کے تعبد اور تدین کا قائل نہیں ہوتا، تو پھر ان شرائط کے ساتھ حرام ہے. کون سی؟ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، اگر اس عمل بالظن سے لازم آتا ہو تَرْكُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُصُولِ، کہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ایسی اصل کو ترک کرنا پڑتا ہے جس اصل کے واجب العمل ہونے پر دلیل قائم ہے. والعدلہ، یا کوئی ایسی دلیل کہ جس کا وجوب العمل ہونا معلوم ہے، پھر تو ظن پر عمل حرام ہوگا. لیکن اگر یہ لازم نہیں آتے تو پھر کوئی حرج نہیں. اگلا حصہ پڑھیں. یہی تکرار ہے، جی یہی چیز تکرار، یہ اور چیز ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.